السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے سب سے خطرناک، سب سے انٹیلیجنٹ اور سب سے عظیم واریر کی، ایک ایسے شخص کی جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آج کی کہانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا دوستو، کیونکہ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، یہ ایمان کی، توبہ کی، صبر کی اور اخلاص کی کہانی ہے۔ The Sword, exploring powerful stories of faith. اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے تقریباً 592 عیسوی کے قریب عرب کے مرکز اور قریش کے شہر مکہ سے۔ اس شہر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے آگے چل کر تاریخ کا رخ موڑ دینا تھا۔ اس بچے کا تعلق قریش کے اس قبیلے سے تھا جس کا نام سنتے ہی دشمن کانپ اٹھتے تھے، بنو مخزوم۔ بنو مخزوم کا مکے میں صرف ایک ہی کام تھا، جنگ اور فوج کی لیڈرشپ۔ اس خاندان کے لوگ اپنی بہادری اور جنگی صلاحیتوں کے لیے پورے عرب میں مشہور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، جو نہ صرف ایک امیر آدمی تھا بلکہ انتہائی تیز دماغ اور قریش کا ایک سینئر لیڈر بھی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں لیڈرشپ، عزت اور رئیسانہ اصول دیکھے، مگر ان کی تربیت صرف محلوں میں اور ٹھنڈی چھاؤں میں نہیں ہونی تھی۔ عرب کے ایک پرانے رواج کے مطابق انہیں شہر سے دور عرب کے تپتے ریگستان میں بھیج دیا گیا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ صحرا میں نہ آسانی ہوتی ہے اور نہ رحم۔ وہاں انہوں نے بھوک اور پیاس کی سختی سے ہی صبر اور محنت کا سبق سیکھا اور ہر طرح کے مشکل حالات سے لڑنا سیکھا۔ اس صحرا کی سخت دھوپ نے ان کے جسم کو فولاد کی طرح مضبوط بنایا اور ان کے دماغ کو خاموش لیکن تیز کر دیا۔ ان کا بچپن عام بچوں جیسا ہرگز نہیں تھا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے تب وہ تلوار چلانا سیکھ رہے تھے، نیزے اور گھڑ سواری میں مہارت حاصل کر رہے تھے۔ بنو مخزوم کا ہر لڑکا ایک واریر بنتا تھا، لیکن وہ ان سب سے آگے اور سب سے تیز تھے۔ انہیں صرف لڑنا نہیں بلکہ جنگ کی پلاننگ کرنا بھی بچپن سے ہی سکھایا گیا۔ بچپن سے ہی وہ خاموش مگر ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والے، ضدی نہیں لیکن جو ٹھان لیا وہ کر دکھایا۔ وہ مقابلے کے شوقین تھے۔ ان کے اندر صرف ایک ہی جذبہ تھا، جیتنے کا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے فزیکل اسٹرینگتھ اور سپیڈ میں کہیں زیادہ بہتر تھے۔ ان کا ہر قدم انہیں دنیا کا گریٹسٹ کمانڈر بنانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گھڑ سوار بن کر ابھرے جن کا پورے عرب میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کی تلوار کی دھار اور ان کے دماغ کی رفتار دونوں ہی دشمن کے لیے موت کا پیغام تھی۔ جنگ احد میں یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پسپا ہوتی ہوئی قریش کی فوج کو جیت میں بدل دیا، جس پر ہم پوری ویڈیو لے کے آئیں گے، سو سبسکرائب۔ وہ ایک ایسے اسٹریٹجسٹ تھے جو دشمن کی ذرا سی غلطی کا انتظار کرتے تھے، مگر فتح اور طاقت کے باوجود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے اسلام کو تلوار سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان موت سے ڈرتے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو بڑے سے بڑے دشمن کا دل موم کر دیتی تھی۔ ان کا بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے لڑے، جنگ بدر کے بعد وہ قید ہو گئے۔ مدینہ میں رہ کر انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا: اے خالد،
میں نے تم جیسا عقل مند آدمی نہیں دیکھا جو اتنی صاف حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عمرہ کے لیے آئے، تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا یہ کوئی عام انسان نہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ایک رات حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک تنگ اور اندھیرے علاقے سے نکل کر ایک بہت بڑے ہرے بھرے اور روشن میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ ان کی دل کی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مکہ میں نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ اپنی تلوار اٹھاتے ہیں اور مدینہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ جس پر وہ جواب دیتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور بولے میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ جب یہ عظیم واریر مدینہ پہنچا تو صحابہ میں ایک خوشی کی لہر اٹھ گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے خلاف بہت جنگیں لڑی، میرے گناہوں کی معافی کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس دن تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ جو تلوار کل تک اسلام کے خلاف اٹھتی تھی اب وہ اسلام کی ڈھال بننے والی تھی۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی دشمن بڑا نہیں اور کوئی میدان مشکل نہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ دشمنوں کی صفوں سے نکل کر دوستوں کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیے کیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار بنے جسے دنیا سیف اللہ کے نام سے یاد کرے گی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہو یا انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کا سپورٹ ہی ہماری ہمت ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔